دوستو پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب پاکستان کی ISI اور پولیس کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اب پاکستان کی پولیس بھی ISI کے خلاف ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور حملے میں 110 افراد کے ساتھ ساتھ کئی پولیس افسران بھی دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے، اور اس وقت پاکستان کے اندر بہت ساری دہشت گرد کی تنظیمیں ایکٹیویٹ ہیں، لیکن پاکستان کے سینکڑوں پولیس افسران کے مرنے پر ISI نے کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے پاکستان کی پولیس خود ہی ISI کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ پولیس والے ان احتجاج میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یہ جو ہمیں نامعلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ساتھ پولیس والے یہ پوسٹر بھی اٹھاتے ہوئے نظر آئے کہ KPK کے پولیس کا خون اتنا سستا کیوں ہے، بتائیں ہمیں اس کا جواب دو، ہمیں اس کا جواب دو۔ جب دوستو بھارت یہ کہتا تھا، یہ بات پاکستان مانتا نہیں تھا، لیکن اب پاکستان کی عوام یہ پوری طرح سے جان چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ عمران خان کے بعد شہباز شریف نے یہ بات بالکل کلیئر ایکسپٹ کی ہے۔ پاکستان کے پچھلے وزیر اعظم نے بھی یہ صاف بات کرنا ضروری سمجھا ہے۔ عمران خان نے یہ جگرا رکھ کر فوج ہو یا کرپشن ہو، دہشت گردی ہو یا کوئی مافیا ہو، اس کے بارے میں اپنی عوام کو پوری طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیے کہ شہباز شریف نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گرد کھلے عام گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ہمیں فوج کے ساتھ مل کر اور عوام کو ساتھ ملا کر ان دہشت گردوں کو اپنی پاک سرزمین سے صاف کرنا ہوگا۔ وہیں دیکھیں کہ پاکستان کی کمر اب لگ بھگ پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ اس بار شہباز شریف نے ایکسپٹ کیا ہے کہ IMF نے ہمیں جو پیسے دینے کے لیے اس دفعہ شرطیں رکھی ہیں وہ کچھ ایسی شرطیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری طرح سے ٹوٹ جائیں گے، اور ان شرطوں نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ یعنی پاکستان اب IMF کی کچھ ایسی شرطیں مانے گا جس سے پاکستان کو اب بڑا نقصان ہوگا، اور پاکستان اس شرائط کو مانے گا بھی، کیونکہ رقم 1.2 بلین ڈالر ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ دیکھتے ہیں دوستو کہ کیا پاکستان اپنے ملک کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا اسی طرح غریب عوام مہنگائی کے دور سے گزرتے رہے گی؟ کیا غریب عوام کی مزید کمر ٹوٹنے والی ہے؟ کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو سکیں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔